السلام علیکم اسٹوڈنٹس، یہ 199 پیج ہے اور نیکسٹ چیپٹر ہے بزنس سائیکل کا، ٹریڈ سائیکل اینڈ اٹس ڈفرینٹ فیزز، اس کی مختلف مراحل کیا ہوتے ہیں۔ آپ نے کئی دفعہ کلاس میں ڈسکس ہوا ہے کہ بزنس رسک ہوتا ہے۔ میں نے بتایا کہ انٹرپرینور جو ہوتا ہے وہ بہت بہادر ہوتا ہے، وہ اپنا ساری مینٹل فزیکل کیپیسٹیز کا داؤ کھیلتا ہے اور پروفٹ کا انتظار کرتا ہے۔ تو یہ جو ہے نا پہلی لائنیں، اس کو آپ انٹروڈکشن کا ٹائٹل لگائیں گے، INTRODUCTION انٹروڈکشن۔ بزنس از اے رسک، جو میں پڑھ رہی ہوں۔ دا ورڈ رسک انکلوڈس بوتھ دا میننگ آف پروفٹ اینڈ لاس۔ ان کیس آف profit and loss, business fluctuates. Sometimes it shows depression and downward trends, while sometimes it witness recovery, expansion, boom or climax. This is called trade cycle or business cycle. بعض اوقات کاروبار میں بہت تیزی ہوتی ہے، پروفٹس ہو رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات لاسز ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہ جو کبھی لاس ہونا کبھی پروفٹ ہونا، اس کو ہم کہتے ہیں بزنس سائیکل۔ اب بزنس سائیکل کی جو تعریف کی گئی ہے نا، وہ ہے ہیبلر کی، آپ نے یاد کرنی ہے۔ ڈیفینیشن آپ جب لکھیں گے نا، دا بزنس سائیکل ان دا جنرل سینس میں بی ڈیفائنڈ ایز این alternation of period of prosperity and depression of good and bad trade۔ کہ آپ بزنس سائیکل کو اگر ڈیفائن کرنا چاہیں، تعریف کرنا چاہیں، تو وہ آلٹرنیشن کا مطلب ہوتا ہے ایک آتا ہے پھر دوسرا آتا ہے، ایک آتا ہے دوسرا۔ آلٹرنیشن مطلب ایک آلٹر کرتا ہے، کبھی بوم یعنی کہ عروج آتا ہے اور کبھی لاسز آ جاتے ہیں، ڈپریشن آ جاتا ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں گڈ اور بیڈ ٹریڈ مل کر، اور پراسپیرٹی خوشحالی اور مندی مل کر بزنس سائیکل بناتے ہیں۔ اب اس کے بعد آپ کے پاس آ رہے ہیں فیزز آف سائیکل۔ بزنس رسک ہے، آپ نے فیزز آف سائیکل۔ اچھا، اب یہ جو کویشچن میں کروا رہی ہوں، یہ موسٹ فریکوینٹلی آسک کویشچن ہے اس چیپٹر کا، اور یہ آپ نے اسائنمنٹ بھی بنانی ہے، ٹھیک ہے؟ اور باقی اس میں سے پھر اگر یہ نہ آئے تو پھر شارٹ کویشچنز آتے ہیں اور کچھ MCQs ہیں جو میں آپ کو بتا دوں گی ابھی پڑھاتے ہوئے۔ اب آپ کے پاس اس میں جو اس کی فیزز ہیں یا مراحل اینڈ سٹیجز ہیں جن سے یہ گزرتا ہے، ایک اکانومی کہاں کیسے گزرتی ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ بزنس ایک رسک ہے، یہ بھی آپ لکھیں گے، پروفٹ اینڈ لاس آر ٹو اسینشیلز آف اے بزنس۔ نفع نقصان ہر بزنس کا حصہ ہوتے ہیں، اس میں ضروری ہوتے ہیں۔ دیز essentials create different phases in the business. Economics have described 4 phases of a business cycle۔ ایک ایکسپینشن ہے جس کو پراسپیرٹی یا خوشحالی کہتے ہیں، بوم کہتے ہیں، عروج کہتے ہیں، کسی چیز کا شباب کہتے ہیں۔ پھر نمبر 2 پہ ریسیشن ہے اور سکڑاؤ ہے، ٹھیک ہے، مندی ہے، سکڑاؤ ہونا شروع ہو گیا، چیزیں بک نہیں رہیں اور اکنامک ایکٹیویٹی سکڑ رہی ہیں۔ پھر سکڑتے سکڑتے یہ صورتحال آ جاتی ہے کہ تقریباً مفلوج ہو جاتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ڈپریشن ہو گیا، بالکل ڈپریشن میں چلے گئے۔ لیکن ڈپریشن کے بعد چوتھے نمبر پر ریوائول یا ریکوری ہوتی ہے، جس کو ہم بحالی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم نیکسٹ پیج پہ جو ڈائیگرام ہے نا، وہ اس کے ساتھ آپ نے ڈرا کرنی ہے اور اس پر آپ نے یہ چاروں فیزز لکھ دینی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے یہ دیکھ رہے ہیں آپ، بزنس ایکٹیویٹیز آپ کے پاس وائی ایکسس پہ ہیں، ٹائم پیریڈ آپ کے پاس ایکس ایکسس پہ ہے۔ آپ دیکھتے ہیں سب سے پہلے آپ نے بوم سے سٹارٹ لیا، یعنی ایک پیک بنائی ہوئی ہے یا چھوٹی سی پہاڑی بنائی ہے، لیکن پھر آپ پہاڑی سے اترنا شروع ہیں، اس کو ہم کہیں گے ریسیشن یا کنٹریکشن ہونا شروع ہو گیا، اکانومی سکڑنا شروع ہو گئی، یہ والا جو ہے، ٹھیک ہے، یہ یہاں سے یہ سکڑنا شروع ہو گئی۔ اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ڈپریشن پر آ جاتی ہے، یعنی کہ بالکل کم ترین سطح پہ آگے پست ترین پر، پھر ریکوری شروع ہوتی ہے، پھر بوم آتا ہے اور پھر ریسیشن میں جاتی ہے اور پھر ڈپریشن میں جاتی ہے۔ یہ جو تجارتی چکر ہیں یا یہ بزنس سائیکلز ہیں، یہ ہر ملک میں ہوتے ہیں، اور کبھی کاروبار بہت تیز ہوتا ہے، کبھی کاروبار بہت مندہ ہوتا ہے۔
تو ہم اب ان کو نا پڑھ لیتے ہیں. پڑھ لیتے ہیں کہ ان کی نا کیا کیا تھوڑی تھوڑی ان کی نا یہ لکھتے ہیں. ایکسپینشن اور بوم، اس کے لیے نا آپ لکھیں گی یہ جو اس کا سیکنڈ پیراگراف ہے نا وہ صرف اس میں لکھیں. ایکسپینشن اور بوم میں کیا ہوتا ہے. ڈیورنگ ایکسپینشن بوم دا پرائس لیول، کنزمپشن، ایکسپینڈیچر، انکم لیول، wages, profits, employment reaches the highest level. Optimism pushes the economy to prosperity. Boom, it is regarded as the most desirable phase of the business cycle. یہ آپ نے اس کے ایکسپینشن بوم یا پراسپیرٹی میں یہ والا چھوٹا سا پیراگراف لکھنا ہے کہ جب ایکسپینشن ہو رہی ہوتی ہے یا عروج ہوتا ہے اس وقت پرائس بھی بڑھ رہی ہوتی ہے، کنزمپشن بڑھتی ہے، ایکسپینڈیچر بڑھتا ہے، انکم بڑھتی ہے، ویجز بڑھتے ہیں، پروفٹس بڑھتے ہیں، امپلائمنٹ بڑھتی ہے. اور آپٹیمزم، اکانومی میں نا ایک خوش گمانی ہوتی ہے، آپٹیمزم کہ بھئی کاروبار بڑھ رہا ہے اور ہم اور زیادہ انویسٹ کریں، ہماری پروفٹس بڑھیں گے. ٹھیک ہے. پھر دوسری آ جاتی ہے ریسیشن یا کنٹریکشن. ریسیشن یا کنٹریکشن میں آپ دیکھیں کہ یہ زیادہ دیر بوم رہتا نہیں ہے، ساتھ ہی بینکوں کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہم نے زیادہ قرضہ دے دیا. آپ نے یہ دونوں پیراگراف اس میں لکھنے ہیں، یہ میں آپ کو سمجھا دیتی ہوں کہ بینکوں کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہم نے بہت زیادہ قرضہ دے دیا اور بہت تیز ہو گئی ہے اکانومی اور یہ قرضہ ہمیں واپس نہیں ملے گا. وہ اور قرضہ دینا بند کر دیتے ہیں اور ساتھ ہی وہ پرانے قرضے واپس مانگ لیتے ہیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ پیسیمزم پھیل جاتا ہے. بس پیسیمزم کا اور فس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک بے چینی اور بے قراری اور ڈارک سائڈ. پیسیمزم کا مطلب ڈارک سائڈ دیکھنا. سب کو ایسے لگتا ہے کہ جی آگے فیوچر میں نا بہت زیادہ پروفٹس گرنے والے. اور دوسری طرف یہ ہوتا ہے کہ جو اوور پروڈکشن جن لوگوں نے کر لی ہوتی ہے بوم کی وجہ سے کہ بھئی بہت خوشحالی آئی ہوئی ہے اور بہت زیادہ چیزیں بکیں گی، انہوں نے زیادہ پروڈکشن کر لی. اب ان کے پاس کیا ہوتا ہے کہ وہ بہت قیمتیں گرا کر چیزیں بیچتے ہیں، اس سے وہ بہت زیادہ ڈس اپوائنٹمنٹ ہو جاتی ہے انہیں. وہ نہ صرف یہ کہ اپنی چیزیں سستی بیچ دیتے ہیں بلکہ بہت بڑی بڑی انویسٹمنٹ یا سرمایہ کاری میں بگ کٹس لگاتے ہیں. تو ڈاؤن ورڈ چل پڑتی ہے اکانومی. پھر اتنا چلتی ہے کہ ڈپریشن آ جاتا ہے. یہ اس کو اب آپ نے اتنا لکھنا ہے جو میں پڑھ رہی ہوں. اکنامک ایکٹیویٹیز آر ویری سلو اینڈ سلیک ان دس سچویشن. دا والیوم آف output, employment and income falls. Investment activities in public as well as private sector become very sluggish. Sluggish کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ سست روی کا شکار ہو جاتی ہیں. حکومت بھی کچھ نہیں خرچ کر رہی اور پرائیویٹ والے بھی کچھ نہیں کر رہے. ٹھیک ہے. ریکوری دیکھیں، یہ اس کو اتنا ہی لکھیں، اس کے بعد ریکوری لکھیں. ڈپریشن ڈز ناٹ لاسٹ فار ایور. اکنامک ایکٹیویٹیز لک ٹو بی امپرووڈ گریجولی. آہستہ آہستہ ٹھیک ہونا شروع ہے. when اوور پروڈکشن از exhausted, some firms indulge themselves in replacement of existing machines. ٹھیک ہے. the demand for capital goods start rising. investors borrow more. So due to rise in price level, producer get high profit. The revival starts accordingly. Price, profits, wages, interest rate, employment, production, future expectations all start rising gradually and whole economy moves fast to the expansion or prosperity. ریکوری سے پھر وہ پراسپیرٹی کی طرف دوبارہ چل پڑ سکتے ہیں اور اس طرح یہ چکر مکمل ہو جاتا ہے. اب اس کے کیریکٹرسٹکس یا خصوصیات کیا ہیں. یہ کوہرنس ان ڈیوریشن ہوتی ہے. آپ نے ان کے نام یاد کرنے ہیں. ٹھیک ہے. انٹرنیشنل نیچر ہوتی ہے کیونکہ ساری دنیا آپس میں کنیکٹڈ ہے. تو وہ کنیکشن کی وجہ سے اگر ایک ملک میں بوم چل رہا ہے تو دوسرے ملک میں بھی بوم آ جاتا ہے. اگر ایک دنیا کے کچھ ملکوں میں ریسیشن چل رہی ہے تو ساری دنیا میں ریسیشن آ سکتی ہے. انٹرنیشنل نیچر ہوتی ہے ان کی. ڈفرینس ان ڈگری کہ ان کی شدت میں نہیں
شدت جو ہوتی ہے وہ مختلف ہوتی ہے ہر ملک کے لیے. جو ہمارے جیسے چھوٹے ملک ہوتے ہیں ان کے لیے اس کی شدت بہت زیادہ ہو جاتی ہے، اور بڑے ملک جو ہوتے ہیں ان کے لیے اس کی شدت کم ہوتی ہے. یہ بالکل اسی طرح ہوتی ہے کہ جیسے کوئی سڑک پر ایک بڑی اچھی گاڑی چل رہی ہو تو وہ کسی کھڈے وغیرہ میں اس کا ٹائر جائے تو اتنا جھٹکا نہیں لگتا کیونکہ وہ برداشت کر لیتے ہیں. چھوٹی والی پر زیادہ جھٹکے لگتے ہیں. اسی طرح جو بڑے ملک ہوتے ہیں ان کے لیے آسان ہوتا ہے بزنس سائیکل کو ڈیل کرنا، کیونکہ وہ ان کی اکانومی بڑی ہوتی ہے. ہمارے جیسے چھوٹے ملک ہوتے ہیں ان کو زیادہ پرابلم آ سکتا ہے. پھر سرٹینٹی ان گیپ، یعنی کہ یہ جو چکر ہے نا اس نے ہونا ہی ہونا ہے. ٹھیک ہے، آپ اس کی شدت کو کم کر سکتے ہیں کسی مختلف طریقے لگا کے، یا پہلے سے ہی ایکسپیکٹیشنز کو کم کر کے یا بڑھا کے کچھ تھوڑے بہت آپ جس طرح یہ ایک نیچرل بزنس سائیکل ہے جس نے اپنے ڈیوریشن میں پورا ہونا ہی ہونا ہے. یا آپ یہ سمجھیں کہ یہ وہ ڈیزیز ہے جس نے کہ ہونا ہی ہے اکانومی کو. اب آپ اس کی شدت کو کم کر سکتے ہیں، اس سے بچ نہیں سکتے. فلکچویشنز کا مطلب ہوتا ہے اتار چڑھاؤ ہونا. بوم اینڈ ڈپریشن، بوم بھی آئے گا ڈپریشن بھی آئے گا. پھر یہ ریزنس ٹو ٹرمینیٹ، اس کو ختم کر دیں، اس کو کراس کر دیں. ڈفرینس ان ٹریڈ سائیکل، ٹریڈ سائیکلز میں ان میں ڈفرینس ہوتا ہے، اور جیسے کہ بڑے ملکوں میں اور طرح کے ٹریڈ سائیکلز چلتے ہیں اور پاکستان میں اور ڈفرینٹ ڈیوریشن ہوتی ہے. یہ سوال جو ہے نا یہ والی کریکٹرسٹک اس میں سے چھوٹے چھوٹے ایم سی کیوز بنتے ہیں. جیسے کہ ایک اکانومسٹ جس کا نام کچن ہے اس نے کہا کہ بزنس سائیکل 3 سال 4 مہینے کا ہوتا ہے. یعنی 3 سال 4 مہینے میں بوم، ریسیشن، ڈپریشن اور ریکوری یہ کور کر لیتا ہے. بعض کے نزدیک یہ دوسرا جگلر نے کہا کہ یہ 10 سے 12 سال کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور بعض نے کہا کہ اس کی لینتھ 50 سال تک ہو سکتی. آپ نے جگلر کی بات یعنی کہ 10 سے 12 سال. اگر جگلر کا پوچھا جائے کہ ایم سی کیوز آتا ہے کہ جگلر ڈسکرائب کہ بھائی کتنی ڈیوریشن ہے بزنس سائیکل کی، تو وہ آپ نے لکھنا ہے 10 سے 12 سال، اس کو ٹک کرنا. اور اگر کچن کا پوچھیں تو کچن کا ہے 3 سال اور 4 ماہ. ٹھیک ہے، پھر آپ کے پاس تھیریز آف بزنس سائیکل آ رہی ہیں. ٹھیک ہے، اس میں آپ نے نا سن اسپاٹ تھیری جو ہے یہ جیونز اور ہینری نے کی ہے، یہ آپ کا ایم سی کیوز ہے. پھر فزیولوجیکل پیگو اور بیٹ نے شروع کی. انڈر کنزمپشن اور اوور سیونگ کی ہاپسن نے. آپ نے ان کے نا نام یاد کرنے اور ان کو پیش کرنے والوں کے. اوور انویسٹمنٹ تھیری ہائک اور مائسز نے کی. پھر مانیٹری تھیری جو ہے وہ ہارٹ وے اور فریڈ مین نے کی. کینز تھیری آف بزنس سائیکل کینز نے پیش کی. انوویشن تھیری جو ہے وہ شم پیٹر نے پیش کی. ماڈرن تھیری جے آر ہکس نے. ٹھیک ہے، ایکسیلریٹر اور جو ماڈرن تھیری سب سے آخر والی ہے نا وہ جے ہکس اور سیمویلسن نے پیش کی. اور انہوں نے 2 ٹرمز بھی بتائی تھیں ملٹی پلائر اور ایکسیلریٹر کی، جو کہ آپ کی بک میں ان کی نا کوئی تفصیل نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے لیکن اس لانگ کو یہ آپ کے جو ہے نا تھیریز جو ہیں یہ لانگ کویشچن کا حصہ نہیں. لانگ کویشچن میں آپ نے انٹروڈکشن لکھنا ہے، آپ نے اس کی تعریف لکھنی ہے، اس کی فیزز لکھنی ہے، ڈائیگرام بنانی ہے اور کیریکٹرسٹک کے نام لکھنے. اور پھر ساتھ وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ میئرز ٹو کنٹرول ٹریڈ سائیکل کیا ہے، کہ آپ اس کو کنٹرول کیسے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، فسکل میئرز سے کنٹرول کر سکتے ہیں، یعنی کہ حکومت اپنے ٹیکس لگانے کی اور اخراجات کرنے کی پالیسی کو ٹھیک کرے تو وہ کنٹرول کر سکتی ہیں. مانیٹری میئرز یعنی کہ بینک ریٹ شرح سود کو کنٹرول کرے، اور بانڈز جو بیچتی ہے اور سیکیورٹیز ان کو صحیح طرح فروخت کرے اور یا خریدے تو اسے اکانومی میں ٹریڈ سائیکل کو آسانی سے آپ اس کی شدت کو کم کر سکتے ہیں. پھر آپ انٹرنیشنل میئرز کہ ایک ملک کی جو انفلیشن ہوتی ہے نا
وہ دوسرے ملک کے اوپر بھی اثر انداز ہوتی ہے. اگر دوسرے ملک میں ڈفلیشن ہو، جو آپ کو میں نے پہلے بھی کلاس میں ذکر کیا تھا کہ 1930 کا جو گریٹ ڈپریشن آیا تھا، اس میں امریکہ نے بہت بڑا رول پلے کیا تھا. امریکہ نے جیسے اب امریکہ کہتا ہے نا کہ چائنا کے اوپر میں بہت زیادہ ٹیکس لگاؤں گا، وہ ہر طرف ہمارے پورے امریکہ میں چائنا کی بنی ہوئی چیزیں آ گئی ہیں کیونکہ وہ بہت سستی بیچتے ہیں، تو ہماری اپنی فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں. تو ہم ان کے اوپر نا 60%، یعنی اگر یہ 100 روپے کی چیز بھیج رہے ہیں تو ہم ان کی 60 روپے ٹیکس لگائیں گے تاکہ نا ان کی چیز 160 کی ہو جائے امریکہ پہنچتے پہنچتے. یہ اس وقت انہوں نے 1930 یا 1921 کے میں لگایا تھا ٹیکس، 20,000 پروڈکٹس پہ لگا دیا تھا. ٹھیک ہے، اس سے یہ بات ہے کہ کیونکہ امریکہ بہت بڑی اکانومی ہے، تو اگر وہ خریداری کم کرتا ہے نا تو پھر انٹرنیشنل اکانومی کنٹریکٹ کرنا سکڑاؤ شروع ہو جاتا ہے. سکڑاؤ شروع ہو گیا اور شروع ہوتے 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 وہ گریٹ ڈپریشن میں بدل گیا کہ ساری دنیا کی جو کرنسیز تھیں انہوں نے اپنی ویلیو کھو دی. اور اب ایسے لگتا ہے کہ امریکنز دوبارہ وہی غلطی دہرانے جا رہے ہیں، اور وہ جو اب نیا صدر ان کا ہے وہ کہتا ہے کہ میں 60% ٹیکس لگاؤں گا چائنا کی پروڈکٹس پہ. کیونکہ ٹریڈ بڑھانے کا ایک ہی طریقہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے ملک میں زیادہ سے زیادہ ریسرچ کریں، نئے نئے ٹیکنیکس آف پروڈکشن لے کر آئیں اور سستی چیزیں بنائیں تو آپ کی چیزوں کو جگہ مل جاتی ہے، بک جاتی ہیں. لیکن اگر آپ مقابلہ نہیں کر سکتے تو آپ پھر ان پر ٹیکس لگا کے مقابلہ کرنے کی کوشش کریں تو وہ اکانومی سکڑ جاتی ہے. اور وہ صرف آپ کے ملک کی نہیں سکڑتی جو ٹیکس لگاتا ہے، بلکہ وہ ارد گرد والے ساروں کی، بلکہ ساری دنیا پر اثر انداز ہوتا ہے اگر کوئی بڑا ملک امریکہ جیسا ٹیکس بہت زیادہ لگا دیتا ہے. پھر اسٹیٹ کنٹرول جو ہے، اسٹیٹ بھی کنٹرول کر سکتی ہے پرائیویٹ انویسٹمنٹ. اگر بہت زیادہ لوگ خرچ کر رہے ہیں تو اور لوگ بہت زیادہ بالکل ہی خرچ نہیں کر رہے ہیں تو حکومت جو ہے اس وقت آ کے، جیسے کہ ڈپریشن میں اور ریسیشن میں حکومت جو ہے وہ خرچ کرنا شروع کر دیتی ہے، بلکہ قرض لے کے خرچ کرتی ہے، جس سے کہ لوگوں کے پاس پیسے جاتے ہیں تو وہ خریداریاں شروع کر دیتے ہیں. تو پھر فیکٹریوں کو پیسے ملتے ہیں تو وہ دوبارہ انویسٹمنٹ شروع کر دیتے ہیں اور روزگار پیدا ہوتا ہے، روزگار سے مزید لوگوں کے پاس پیسے آتے ہیں. اس طرح حکومت کی مدد سے اکانومی چل پڑتی ہے. یہ آپ کا اس میں یہی آپ کا لانگ کویشچن ہے. اس میں آپ نے یہ جو چاروں ہیں نا ریمیڈیز، ان کے نام لکھ دیں. ٹھیک ہے، تو باقی سب ٹھیک ہے. ٹھیک ہے.